اب ایک دوسری آیت کریمہ ہے جس کا حیا سے تعلق ہے. اس مضمون کو بھی تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حیا کیا ہوتی ہے. اور کبھی اللہ حیا کرتا ہے، اللہ بھی حیا کرتا ہے، اور کبھی اللہ حیا نہیں کرتا. کبھی رسول بھی حیا کرتا ہے اور کبھی رسول حیا نہیں کرتا. تو حیا کے کون سے مواقع ہیں اور حیا نہ کرنے کے کون سے مواقع ہیں؟ اس ضمن میں جو حیا والی آیت اس وقت میرے سامنے ہے وہ میں پڑھوں گا تو صحیح، مگر اس کی تفصیل سے تشریح کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس آیت کریمہ سے متعلق میں نے اپنی کتاب ریشنیلٹی میں بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور ایک پورا لمبا چیپٹر، ایک باب اس پر وقف ہے. بس وہ لوگ جن کو انگریزی آتی ہے وہ وہاں سے اس کا مطالعہ کر لیں تو اس آیت کے معنی کہ خدا کیوں نہیں شرماتا، جبکہ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ کے شرمانے کا بکثرت ذکر ملتا ہے. تو انسان کو بھی وہاں نہیں شرمانا چاہیے جہاں خدا کی شان ہے کہ نہیں شرمانا، اور جہاں شرمانے کا حق ہے وہاں ضرور شرمانا چاہیے. یہ شرمانے کا مضمون کہاں آپ پر لازم ہے اور کہاں لازم ہے کہ نہ شرمائیں، یہ آئندہ خطبات، ایک دو خطبات کا موضوع ہوگا. آیت کریمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. سورہ البقرہ آیت 37. یقیناً اللہ نہیں شرماتا. ایک مچھر کی مثال بیان فرمائے، فما فوقہا، اور اس کی جو اس پر ہے. فوقہا کا ایک معنی تو اکثر آپ تراجم میں پڑھتے ہوں گے، یہ وہ معنی ہیں جو اس آیت کی گہرائی میں اترنے کے لیے سمجھنے ضروری ہیں، ورنہ اس پہ فوق پہ ہی رہیں گے اور اس کے اندر نہیں اتر سکیں گے. ما بعوضۃ فما فوقہا، مچھر کے اوپر کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ مچھر کے علاوہ اس سے کم تر مثال. حالانکہ فوقہا کا یہ مطلب نہیں ہے. میں نے مختلف اہل لغت جو بڑے بڑے ائمہ لغت ہیں ان کا مطالعہ کر کے دیکھا ہے. حضرت امام راغب اس مضمون پر خوب کھل کے روشنی ڈالتے ہیں کہ فوقہا کا معنی جو اس پر چڑھا ہوا ہے، اور زمین کی مثال، پہاڑوں کی مثالیں، ساری مثالیں دے کر واضح فرماتے ہیں کہ فوقہا کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو مچھر پر ہے. اور مچھر پر کیا ہوتا ہے؟ مچھر پر اس بیماری کے جراثیم چڑھے ہوئے ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ مہلک بیماری ہے. دنیا میں جتنی اموات ہوتی ہیں براہ راست یا بالواسطہ اس بیماری سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ان کی بھاری اکثریت. نہ کبھی جنگوں سے ایسی تباہی آئی، نہ کسی وبا سے اتنی موتی ہوئی جتنا ملیریا کے نتیجے میں ہوتی ہے. ملیریا سے براہ راست مرنے والوں کی تعداد بھی کروڑہا تک پہنچ جاتی ہے، اور ملیریا جو اثرات پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس سے بھی کروڑہا اموات ہوتی رہتی ہیں اور بیماریاں لگی رہتی ہیں. اب سندھ کے علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کو پھیپھڑوں کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، گنٹھیا ہو جاتا ہے، سل ہو جاتی ہے، اور یا نمونیا سے مر جاتے ہیں.
یہ ساری خرابی دراصل مچھر نے کی ہوئی ہے. مچھر نے کاٹ کاٹ کے ان کو ایسا بخار چڑھایا جس میں انسان چادر اوڑھ لیتا ہے، اور جب بخار ٹوٹتا ہے تو انسان چادر اتار دیتا ہے، اور اس قدر سردی ماحول میں ہوتی ہے کہ وہ اس فرق کی وجہ سے بڑا سخت بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ تو بہرحال تفصیلی بحثیں ہیں، ان میں اب یہاں نہیں جانا چاہتا، مگر میں سمجھا رہا ہوں کہ جن علاقوں میں ملیریا ہے وہ جانتے ہیں کہ مچھر کی کیسی بڑی تباہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے شرماتا نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ مچھر پیدا کرنے میں کچھ گہرے راز ہیں. ان بیماریوں کے نتیجے میں انسانی ارتقاء میں بہت مدد ملی ہے، اور انہی بیماریوں کے نتیجے میں جو مچھر نے پھیلائی ہیں، جانوروں میں بھی آغاز سے بہت زیادہ ارتقاء کی طرف قدم اٹھا ہے، اور انسان کے اندر جو مدافعاتی نظام ہے وہ سارا مچھر کی بیماری کے نتیجے میں مقابلے کی کوشش میں پیدا ہوا ہے. اب یہ مضمون ایسا ہے جو ایک علم کا جہان اپنے اندر رکھتا ہے، اور اسی طرف اصل میں اشارہ ہے. اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ میں بیماریاں پیدا کرنے سے نہیں شرماتا. تم جس کو سمجھتے ہو کہ قابل شرم بات ہے، تم سوچتے نہیں کہ وہ قابل شرم بات نہیں، وہ قابل افتخار بات ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو تم آج اتنی ترقی نہ کر سکتے، اور اس ترقی میں اس چھوٹے سے کیڑے نے دخل دیا ہے، اور اس چیز نے فما فوقہا، جس کو یہ اٹھائے پھرتا ہے. تو یہ بہت ہی گہرا اور دلچسپ مضمون ہے، اور یہاں سے حیا کرنا اور حیا نہ کرنا ہم پر واضح ہو جاتا ہے. اگر حیا کریں تو بظاہر لوگ سمجھیں کہ حیا کرنے میں ہماری سبکی ہے، لیکن اگر آخری صورت میں ہماری حیا کا مقصد اصلاح ہے، اور وہ اصلاح بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو اپنی حیا سے شرمانا نہیں چاہیے. اس آیت کا مفہوم پھر یہی بنے گا کہ اللہ اپنی حیا سے نہیں شرماتا، کیونکہ وہ حیا فائدہ مند ہے. اس حیا کے نتیجے میں تمہارے لامتناہی فوائد منسلک ہیں، اس سے وابستہ ہو چکے ہیں. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کہتے ہیں یا یہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اللہ نے اس مسئلے سے کیا ارادہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کیسی فضول سی مثال ہے، مچھر سے نہیں شرماتا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ اس مثال کے ذریعے بہتوں کو گمراہ بھی ٹھہرا دیتا ہے، یا گمراہ کر دیتا ہے، اور بہتوں کی ہدایت کا موجب بھی بنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے. کفار نہیں کہہ رہے. کفار تو کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، خدا نے ایک کیسی فضول سی مثال دے دی ہے. اللہ فرماتا ہے مثال فضول نہیں، اسی مثال کے نتیجے میں بہت سے ایسے ہیں جو گمراہ ہو جائیں گے اور صرف نقصانات اٹھائیں گے. جیسے ملیریا بعضوں کو تو مار کے ہی چلا جاتا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور بعض ایسے ہیں جن کو فائدہ پہنچتا ہے. تو فرمایا اسی مثال پر غور کرنے کے نتیجے میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی عظمتوں کے مزید قائل ہوتے چلے جائیں گے، اور کثرت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کے لیے یہ مثال اس پہلو سے فائدہ مند ہوگی. اور یضل بہ کے متعلق جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، وہ لوگ مراد ہیں جو اس کے ظواہر پر غور کر کے یہ ظواہر کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں نہایت فضول بے معنی مثال ہے، جس کے نتیجے میں وہ اور بھی زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے اللہ تعالیٰ
سوائے فاسقوں کے، سوائے بد کرداروں کے اور نافرمانوں کے کسی کو گمراہی میں نہیں بڑھاتا۔